BBC اردو کے پروگرام سے اربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. یونیسیف کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 10 برس میں انڈیا میں کم عمری کی شادیوں میں زبردست کمی آئی ہے. چین کی حکمران کمیونسٹ پارٹی نے آئین میں اس شق کو ختم کرنے کی تجویز دی ہے جس کے تحت ایک شخص مسلسل 2 بار ہی صدر منتخب ہو سکتا ہے. لیکن عوام اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اور کیا واقعی 20 کے بجائے 1 سگریٹ پینا کم خطرناک ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں یہ غلط فہمی ہے. اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ گزشتہ 10 برس میں پوری دنیا میں کم عمری کی شادیوں میں زبردست کمی آئی ہے. سب سے زیادہ کمی جنوبی ایشیا میں ہوئی ہے. یہاں 18 برس سے کم عمر کی بچیوں کی شادی میں گزشتہ دہائی کے دوران 1/3 کی کمی واقع ہوئی ہے. اس کمی کی ایک بڑی وجہ انڈیا میں کم عمر کی شادیوں کو غیر قانونی قرار دیا جانا بتایا جاتا ہے، جس کے بعد ملک میں کم عمری کی شادیاں 27% رہ گئی ہیں. راجستھان میں 10 برس پہلے تک 60% لڑکیوں کی شادی 18 برس سے کم عمر میں ہو جاتی تھی. اب یہ شرح گھٹ کر 35% پر آ گئی ہے. دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ. مونیکا اپنی ماں کے ساتھ کھانے پینے کے سامان کی خریداری کر رہی ہیں. ماں اور بیٹی فطری طور پر ایک دوسرے کے قریب ہیں، لیکن چند مہینے قبل مونیکا کے والدین نے اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ 13 برس کی مونیکا کی بھی شادی کرنے کی کوشش کی. یہ شادی نہیں ہو سکی کیونکہ مونیکا نے اپنی شادی کے روز ہمت کر کے بچوں کے تحفظ کی ایک تنظیم کو فون کر دیا. میں نے فون کیا تو پتہ نہیں کہ کس نے اٹھایا فون وہاں پہ، اور بعد میں نے ساری بات بتائی کہ میری ابھی عمر چھوٹی ہے اور میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں اور میں پڑھنا بھی چاہتی ہوں، اور یہ آپ کوئی کوشش کریے کہ میری شادی رک جائے. بعد میں صرف گھر میں رہنا پڑتا تھا اور نہ کوئی کھیلنے دیتا تھا نہ کوئی بولنے دیتا تھا، بس کام ہی کام کراتے رہتے تھے. تب میں نے کہا اس سے تو اچھی یہی زندگی یہی ہے نا، گھر اچھا ہے. آخر والدین نے 13 برس کی بچی کی شادی کرنے کی کوشش کیوں کی؟ یہ تو دھیان میں تھا، لیکن پھر بھی کہ قانونی افراد ہے بال بیاں، لیکن بچے نے جب کیا تو ایک بار تو ہمیں برا لگا، لیکن پھر بچے کی بات کو بھی ہم نے سپوز میں سمجھا کہ بچی بھی صحیح کہہ رہی ہے. تھوڑا ویسے ہی چلتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، کم ٹھانا کبھی ملتا ہے کبھی ملتا نہیں ہے. گنیش اور ان کی اہلیہ نے پولیس سے اب وعدہ کیا ہے کہ وہ مونیکا کی شادی بالغ ہونے کے بعد ہی کریں گے. یہ پریتی یادو ہیں. اسکوٹر پر سوار پریتی مونیکا جیسی بچیوں کی مدد کرتی ہیں جن کی کال امدادی ہاٹ لائن کے ذریعے ان تک پہنچتی ہے. پریتی نے ہی پولیس کی مدد سے مونیکا کی شادی بالکل آخری وقت میں رکوائی تھی. ناراض ہو کے گھر سے نکل گیا تھا بیکاز جب مونیکا کا کال آیا تھا دین 12-12:30 بجے کے قریب، اور ہم نے پھر ایک بندے کو یہاں آفس میں بٹھایا، دین ایک کو میل پہ بٹھایا اور سمندی تھانے کو کال کر کے. پریتی راجستھان میں کم عمر میں بچیوں کی شادی نہ کرنے کی تحریک کا حصہ ہیں. یہاں 35% نوجوان شادی شدہ خواتین کا کہنا ہے کہ ان کی شادی 18 برس سے کم عمر میں ہوئی تھی. پریتی اب مونیکا کی دوست بن چکی ہیں. کمسن مونیکا کا بچپن تباہ ہوتے ہوتے بچ گیا. اس کے ایک جرأت مندانہ انکار سے اسے اپنا بچپن دوبارہ مل گیا ہے. نابالغ بچیوں کی شادی انڈیا میں ایک بہت بڑا سماجی مسئلہ بنی رہی ہے. بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ نابالغوں کی شادی کے واقعات میں گزشتہ 10 برس میں زبردست کمی آئی ہے. انڈیا میں یہ کامیابی نابالغوں کی شادی کو غیر قانونی قرار دینے کے پیغام کو بڑے پیمانے پر مشتہر کرنے اور لڑکیوں کی تعلیم کو عام کرنے سے حاصل ہوئی ہے. شکیل اختر، BBC نیوز، دلی.
जैसा कि आपने देखा, इंडिया में कम उम्र बच्चियों की शादियों में खातिर ख्वाह कमी आई है। यहाँ एक नज़र डालते हैं कि पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है। यूनिसेफ की 2017 के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 21% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है, जबकि 3% की 15 से कम में हो जाती है। पाकिस्तान चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत लड़कियों के लिए शादी की कानूनी उम्र 16 साल, जबकि लड़कों के लिए ये 18 साल है। और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं बच्चों के हुकूक़ के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम रटगर्स की कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर रुबीना अली। डॉक्टर अली, सैरबीन में खुश आमदीद। इंडिया में हालात में जो बेहतरी आई है, इसके पीछे अगर देखा जाए तो बज़ाहिर एक मजबूत कानून है। पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि कानून का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अभी तक कोई इत्तेफ़ाक़ी राय सामने नहीं आया। आलिया साहिबा, आपको मालूम है पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद सूबों के इख्तियारात दिए गए हैं कि वो अपने अपने सूबे के लिए लेजिस्लेशन कर सकते हैं। इस सिलसिले में काम शुरू हो चुका है। सिंध में एक बहुत अच्छी लेजिस्लेशन हुई है जिसमें जो बच्ची की शादी की उम्र है वो 18 साल तक कर दी गई है। बलूचिस्तान में रिसेंटली एक एक्ट पास हुआ है जिसके मुताबिक चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर चाइल्ड मैरिज को एक्सप्लॉयटेशन और एब्यूज़ के अंदर के ज़मरे में लाया गया है। इसी तरह बाकी सूबों में भी ये डिबेट हो रही है और नेशनल लेवल पे डिबेट का आगाज़ हो चुका है। तो हम पाकिस्तान में काफ़ी पुरुमीद हैं कि हम नेशनल लेवल पे एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क पे कंसेंसस डेवलप कर सकेंगे। जी डॉक्टर अली, जिस तरफ आपने इशारा किया, सूबाई सतह पर जो मुंतखब हुकूमतें हैं उन्होंने कोशिशें की भी हैं। आपने सिंध की मिसाल दी, बलूचिस्तान की बात की, पंजाब में भी इस तरह की कोशिश हुई थी, लेकिन उसे मुखालफत का सामना करना पड़ा। उससे निपटने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा क्या है आपकी नज़र में? मेरे ख़्याल में इसके ऊपर आगाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो कई सेक्शन से आती है सोसाइटी के, और उनकी अपनी अपनी वजूहात होती हैं। तो सबसे पहले तो ये कि इसके ऊपर आगाही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक नेशनल लेवल पे एक नेशनल डिबेट जनरेट करने की ज़रूरत है, जिसका आगाज़ रिसेंट पास्ट में जो है वो नज़र भी आ रहा है, लेकिन इसके अंदर मोमेंटम पैदा करने की ज़रूरत है ताकि चाइल्ड प्रोटेक्शन के इशू से बाहर निकल के या उसके अंदर ही डिबेट को चाइल्ड मैरिज तक भी लेके जाया जा सके। और जहाँ तक इस आगाही का सवाल है जिसका आपने जिक्र किया और इस डिबेट का सवाल है, तो क्या आपको लगता है कि जो गैर सरकारी तंजीमें हैं, जो सिविल सोसाइटी है, क्या उनकी भी नाकामी है कि चलें कानूनी सतह पर अगर कुछ ख़ास नहीं हो पा रहा तो आगाही के हवाले से भी कोई पहल नहीं होती नज़र आ रही उस तरह से पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान माशाल्लाह से 21 करोड़ लोगों का मुल्क है और इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पे काम करने की ज़रूरत है। सिविल सोसाइटी काफ़ी वाइब्रेंट है पाकिस्तान में और अपने हिस्से की कोशिश कर रही है, लेकिन जहाँ तक जो हमारे बच्चों के साथ हो रहा है पाकिस्तान में, उसमें नाकामी का जो हिस्सा सिविल सोसाइटी के हिस्से में आता है उसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। हमें इससे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट की पार्टनरशिप अब बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आती है, जो एक बहुत खुशाइन बात है। और जहाँ जहाँ यहाँ ये चीज़ हो सकी है वहाँ पर बहुत अच्छे नताइज सामने आए हैं। इस्लामाबाद से डॉक्टर रुबीना अली, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। चीन में इस वक्त कई दहाइयों के बाद एक इंतहाई अहम इजलास हो रहा है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस में मुल्क के सदर के मुद्दत इक़्तिदार की हद को ख़त्म करने का जायज़ा लिया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मौजूदा सदर शी जिनपिंग ताहयात सदर बन जाएंगे। जॉन साडवर्स की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हुसैन अस्करी। मंदूबीन के आने के साथ ही माहौल से ये वाज़ेह होने लगा कि कुछ गैर मामूली हो रहा है। शी जिनपिंग को ताहयात हुक्मरान रहना चाहिए, मैंने पूछा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, अवाम उनसे मोहब्बत करते हैं और वो अवाम से। हॉल के अंदर लोगों ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। 2 मरतबा सदर बनने की हद को ख़त्म करने के बारे में अगले हफ्ते वोटिंग होगी, लेकिन तवक्को है कि उसे मंजूर कर लिया जाएगा। इस सीनियर एहलकार ने कहा कि आईन में इस तब्दीली से चीन की क़यादत मजबूत होगी। किसी में हिम्मत है कि एतराज़ करे? लेकिन ये चीन में बाकी रह जाने वाले चंद जमहूरियत पसंदों के लिए बुरी खबर है। इस कारकुन को हर मर्तबा कांग्रेस के मौके पर अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है।
میں یہاں رک نہیں سکتا. یہ نہیں چاہتے کہ میں آپ جیسے لوگوں سے بات کروں جنہیں یہ غیر ملکی چین مخالف قوتیں کہتے ہیں. چل بھائی وقت ہو گیا، پولیس نے کہا. یہ لوگ آپ کو لے جانے آئے ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سیاسی پولیس ہے. پھر وہ انہیں لے گئے. اس پارلیمانی اجلاس کے بعد انہیں واپس آنے کی اجازت ہوگی. اس ہال میں ہونے والی تقریروں میں ہمیشہ ترقی اور اصلاحات کی بات ہوتی ہے، لیکن سیاسی طور پر چین بظاہر پیچھے کی طرف جا رہا ہے. صدارت کی مدت کو محدود کرنے کی وجہ ماضی میں لامحدود مدت کی وجہ سے ہونے والی تباہی تھی. چین میں اس انتہائی اہم سیاسی تبدیلی میں کئی خطرات چھپے ہوئے ہیں. ایک طرف تو کمیونسٹ پارٹی اس تبدیلی کے حق میں نظر آتی ہے، لیکن عوامی بحث و مباحثے کو مکمل طور پر سینسر کیا جا رہا ہے. جان ساٹورتھ کی رپورٹ. سری لنکا میں کابینہ نے مسلمانوں کے کاروبار اور مساجد پر کئی حملوں کے بعد حالات پر قابو پانے کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. سری لنکن شہر کینڈی کے بعض علاقوں میں بودھ مذہب سے تعلق رکھنے والی اکثریتی سنہلا برادری کی جانب سے مسلمانوں کی دکانوں کو نظر آتش کرنے کے واقعات کے بعد کرفیو نافذ کیا گیا ہے. حکام کو خدشہ ہے کہ جلائی گئی ایک عمارت سے ایک نوجوان مسلمان کی لاش برآمد ہونے کے بعد انتقامی حملے ہو سکتے ہیں. شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے جنوبی کوریا کے وفد سے کہا ہے کہ وہ دوبارہ اتحاد کر کے نئی تاریخ رقم کرنا چاہتے ہیں. سرکاری میڈیا کے مطابق کم جونگ نے وفد سے کہا کہ وہ باہمی تعلقات میں بھرپور اضافہ اور مضبوطی دیکھنا چاہتے ہیں. جنوبی کوریا میں سرمائی اولمپکس کے انعقاد کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات میں گرم جوشی دیکھنے میں آئی ہے. متحدہ نے کہا ہے کہ میانمار میں اقلیتی روہنگیا برادری کو اب بھی نسل کشی کا سامنا ہے. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ مسلمان روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے موجودہ حالات میں واپس جانا ناممکن ہے. میانمار کی فوج کا کہنا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ہونے والے تشدد میں اس کا ہاتھ نہیں ہے. BBC اردو کے پروگرام سربین میں آگے چل کر دیکھیے گا. سائنسدانوں نے سگریٹ نوشی سے متعلق ایک عام غلط فہمی کے خطرات سے آگاہ کیا ہے. اگر رقص بند ہو گیا تو یہ سانس بھی بند ہو جائے گی. خیبر پختونخوا کے اسفندیار خان خٹک سے، جنہوں نے تمام رکاوٹوں کے باوجود رقص کے خاص سٹائل کو بطور پیشہ اپنایا ہے. BBC اردو کے پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. سائنسدان کہتے ہیں کہ اب تک دن میں صرف ایک سگریٹ پینے کو زیادہ خطرناک نہیں سمجھا جاتا تھا، مگر یہ خیال درست نہیں ہے. برطانیہ کی یونیورسٹی کالج لندن میں محققین کے مطابق سگریٹ نوشی کو صرف کم نہیں بلکہ ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ اس سے دل کے دورے اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تفصیل کے ساتھ خالد کرامت. سگریٹ نوشی مضر صحت ہے اور کینسر، دل کے دورے اور فالج کا خطرہ بڑھاتی ہے. عام خیال ہے کہ دن میں 20 سگریٹ سے اگر ایک سگریٹ پر آ جائیں تو انسانی صحت کو لاحق خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں. پھیپھڑوں کے سرطان تک تو یہ بات درست ہے، مگر برٹش میڈیکل جرنل میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق کچھ بیماریوں کا خطرہ برقرار رہتا ہے. ہر دہائی میں درمیانی عمر کے ہر 100 میں سے 5 افراد کو یا تو دل کا دورہ پڑتا ہے یا ان پر فالج کا حملہ ہوتا ہے، جبکہ دن میں 20 سگریٹ پینے والوں میں سے 12 افراد کو یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے. اگر دن میں 20 کے بجائے صرف ایک سگریٹ پیا جائے تب بھی ہر 100 میں سے 8 کو دل کے دورے یا فالج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. یونیورسٹی کالج لندن میں سائنسدان کہتے ہیں کہ مسئلے کا حل سگریٹ نوشی مکمل طور پر ترک کرنا ہے. کبھی کبھار 1-2 سگریٹ پینے سے بھی 2 انتہائی خطرناک بیماریاں لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. جب ڈاکٹر مریضوں کو سگریٹ نوشی سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیں تو انہیں یہ معلومات بھی دیں اور مریضوں کو سگریٹ نوشی مکمل طور پر ترک کرنے کی ترغیب دیں. محققین کا خیال ہے کہ تمباکو کی کم مقدار بھی دل، پھیپھڑوں اور خون کی شریانوں کو متاثر کرتی ہے اور خطرات میں اضافہ کرتی ہے. صحت عامہ سے منسلک اہلکار کہتے ہیں کہ سگریٹ نوشی کم کرنا کچھ نہ کرنے سے بہتر ضرور ہے، مگر سب سے بہتر یہی ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا جائے.
اور خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کے پشتون روایتی طور پر موسیقی اور رقص کی محفلوں سے لگاؤ رکھتے آئے ہیں، لیکن ان علاقوں میں کچھ حلقوں کی نظر میں ناچ گانے کے فن کو بطور پیشہ پسند نہیں کیا جاتا۔ تاہم اب کوہاٹ کے نواب گھرانے سے تعلق رکھنے والے ایک تعلیم یافتہ نوجوان اسفندیار خان خٹک نے تمام تر رکاوٹوں کے باوجود فوک ڈانس کو بطور پیشہ اپنانے کی حامی بھری ہے اور اس فن میں مہارت بھی حاصل کی ہے۔ اسفندیار خان خٹک نے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی سے بات کی۔ جو میں کرتا ہوں، جو رقص میں کرتا ہوں، چونکہ پشتون ہوں، خٹک ہوں، تو خٹک ڈانس اور وہ پشتوں کے جتنے رقص ہیں ان سے تو بہت زیادہ لگاؤ ہے مجھے۔ پھر ساتھ ساتھ افغانی رقص سے لوگری ہو گیا، کتغنی ہو گیا، ازبکی ہو گیا، ایرانی، افشاری، ان سے بہت بڑا لگاؤ ہے۔ تو جو میں زیادہ تر کرتا ہوں وہ میں ایک امتزاج کرتا ہوں، جس میں وہ کتھک کلاسیکی رقص اور بھارت ناٹیم کا بھی ایک انگ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ خٹک کا اور لوگری اور جو افشاری ہے اور کتغنی ہے اس کو بھی میں جو ہے نا آپس میں ایک امتزاج بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ہے کہ یہ ایک نیا ایک انداز ہے، چونکہ دیکھیے بھلے وہ جنوبی ہندوستان کے کلاسیکی رقص ہو یا شمالی ہندوستان کے کلاسیکی رقص ہو یا ہمارا خٹک ہو یا افغانی ہو، یہ ہم سب ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ رقص سارے خطے کا ایک ہی وہ ہے، اور ہمیں اس کو اپنانا چاہیے، ان تمام رقصوں کو ہمیں اپنانا چاہیے، چونکہ ہماری بنیاد ان تمام جگہوں میں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رقص کے بغیر میں نہیں رہ سکتا زندہ۔ جس طرح میرے بدن میں سانسیں چل رہی ہیں، اسی طرح رقص بھی ہے۔ تو اگر رقص بند ہو گیا تو یہ سانس بھی بند ہو جائے گی۔ تو رکاوٹیں ہر کام میں ہوتی ہیں، اور جتنا آپ کا ایک کام خاص ہوگا تو اتنی پھر رکاوٹیں بھی خاص ہوں گی۔ لیکن بات یہی ہے نا کہ جد و جہد تو اسی کا نام ہے۔ ایک تو خٹک ڈانس جو ہے وہ ایک بہت منفرد رقص ہے تمام پشتونوں کے اترن میں یا رقصوں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خٹک ڈانس جس رفتار تک پہنچتا ہے، اس رفتار تک کوئی بھی دیگر اترن پشتونوں کا وہ نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے۔ اور قومی رقص بھی ہے پاکستان کا، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر خٹک کو مارنا ہو تو اس کو نہ تیر سے مارو نہ تلوار سے مارو، بلکہ اس کو ایک درخت سے باندھ دو اور اس کے سامنے ڈھول بجاؤ۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ اذیتناک موت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ عالیہ ناز کی کو اجازت دیجیے۔